بارگاہ خداوندی سمجھتے ہوئے دعا کی، اولاد کے لیے مانگا اور اللہ نے اولاد دی بھی۔ تو اب میں زمانے سے میرا ایک سوال ہے کہ جب کہاں روح اللہ کی ماں مریم کا مقام اور کہاں حسین کی ماں فاطمہ کا مقام، اگر نبی مریم کی جگہ کو، جائے عبادت کو مقرب بارگاہ خداوندی سمجھتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگے تو شرک نہیں، اور اگر عیسیٰ، فخر عیسیٰ حسین کی بارگاہ سے حسین کے عزادار دعا مانگے تو شرک کیسا؟ ہے نا؟ تو جب وہاں تو پھر یہاں کیسے بھائی؟ یہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو انبیاء کی سیرت ہے نا؟ تو یہ وسیلہ، بھائی وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ آؤ دوسری جگہ دیکھیں، ایک نبی، پھر قرآن سے ایک نبی کو کیا دے رہا ہے؟ شفا مل رہی ہے۔ کس سے؟ کپڑے سے۔ اللہ اکبر، یاد ہے نا؟ حالانکہ یعقوب بڑے ہیں یوسف سے، ہے نا؟ یعقوب بڑی حجت ہیں، یوسف چھوٹی حجت ہیں، اور یعقوب یوسف کے بابا بھی ہیں، ہے نا؟ تو اب جب روتے 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 یا سفلا یوسفہ کہتے کہتے آنکھیں سفید ہو گئی، ہے نا؟ تو پتہ چلا حجت کی جدائی اور غم میں رونا یہ بھی انبیاء کی سیرت ہے، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب جب روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، اور جب یہ بنی اسرائیل مطلب یوسف کے بھائیوں نے بتایا کہ بابا آپ کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، تو کیا کہا یوسف نے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا علی وجہ ابی یات بصیرہ، کہا یہ قمیض میری لے جاؤ اور میرے بابا یعقوب کے چہرے پر ڈالنا، روشنی واپس آ جائے گی، دیکھنے لگ جائیں گے۔ اب میرا سوال ہے زمانے سے، کیا یعقوب خود دعا کر کے اپنے بینائی کو کر سکتے تھے نا؟ یہ رکھا ہے اللہ نے آپ کے لیے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے۔ نبی کے کپڑے سے اگر نبی اسے وسیلہ بنائے اور شفا مل جائے، وہ بھی ایک نبی باپ دوسرا نبی بیٹا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علی اور حسن اور حسین یہ تو فخر انبیاء ہیں، ہے نا؟ یہ تو فخر یوسف ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے ہم مانگیں گے تو شرک کہاں سے ہوگا بھائی؟ آؤ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو قرآن کی روشنی میں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور اس کے راوی میں بھی جو اصل جو راوی ہے، جو سلسلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے ابن عباس، اور میں بتا چکا ہوں ابن عباس حبر الامہ ہیں، امت کے دانشور ہیں، امت کے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ہے نا؟ علی کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور علی کے شاگرد بھی ہیں۔ تو اب کیا ہے وہ فرماتے ہیں، اور دیکھیں کہ صحابہ کی سیرت میں ہے وسیلہ کی نہیں ہے۔ تو جب میں نے دیکھا وہاں پر تو کیا دیکھا؟ اب یہ حدیث کے فقرے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، یاد رکھنا جب تم جنگلوں سے تمہارا گزر ہو اور تمہیں خوف لگے وحشی جانوروں کا یا آسیب کا خوف، کسی قسم کا خوف لگے، تو یاد رکھو کہ اللہ نے کچھ وہاں بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں
کہ جو درخت کے پتے گرتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں, جو نکلتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں. وہ اللہ کے فرشتے ہیں. جب بھی تمہیں خوف لگے تو تم کہو, کیا کہو, کہ اے اللہ کے معزز فرشتوں ہماری مدد کرو. کون درس دے رہا ہے یہ؟ رسول خدا درس دے رہے ہیں. اے اللہ کے معزز فرشتوں ہماری مدد کرو. اور میرے صحابیوں تم دیکھو گے فوراً تمہیں مدد مل جائے گی, وہ فرشتے تمہاری مدد کر دیں گے. اب بات آئی گئی, ختم ہو گئی. اب پھر میرا ایک سوال ہے کہ بھائی یہ بتائیے, یہ فرشتے جو مدد کر رہے ہیں, رسول درس دے رہے ہیں اپنے اصحاب کو, یہ فرشتے بنے کس چیز سے ہیں؟ مشکل سوال ہے. فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے. کیسا نور تھا وہ؟ نور کی بھی اقسام ہے نا. برادران سنت نے, اہل تشیع دونوں نے لکھا کہ رسول کے نوری پسینے سے خلق ہوئے ہیں. توجہ رہے, رسول کے نوری پسینے سے فرشتے بنے ہیں. اچھا, اب فرشتوں سے مدد مانگنے کا درس دے رہے ہیں اصحاب کو رسول, اور فرشتے بنے ہیں محمد کے نوری پسینے سے. اب دوسری طرف اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کو مخاطب کر کے کہا پیار سے, یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و عزو کا عزوی و شاروں کا شاری. اے علی, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیری ہڈی میری ہڈی, تیرے بال میرے بال. اب یہاں میں کہوں گا نہیں کہ او دنیا والوں ذرا غور تو کرو, سیرت محمدیہ میں غور کرو کہ محمد درس دے رہے ہیں کہ تم فرشتوں سے مدد لے سکتے ہو, تو فرشتے بنے ہیں محمد کے نوری پسینے سے. تو شرم کرے بندہ, ہم محمد کے نوری پسینے سے مدد مانگے تو شرک نہیں ہوتا اگر یا علی ادرکنی محمد کے لہو سے مدد مانگے. تو کیسے شرک بھائی؟ مل کے اس میں اعظم ہے یار, اس میں اعظم ہے. آپ سلام. کیا کہا کہ اگر ہم, ہے نا, بالکل سامنے دو چار والی بات ہی تو ہے, بالکل سامنے کی بات ہے. کیسے کہ بھائی پسینہ, جبکہ پسینہ جسم کا فاضل مادہ ہوتا ہے, یوں نکالا پھینک دیا, لیکن خون ایسے پھینکتے ہوئے نہیں چلتا ہے آدمی. تو پسینے سے تو ہم مدد, ویسے بھی اگر دیکھیں نا آپ تفسیر پڑھیں خود ہی فل مدبرات امرا کی, تو اس میں خود آپ کو ملے گا کہ جو کائنات کا نظام بظاہر چل رہا ہے نا, یہ کون چلا رہا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فرشتے چلا رہے ہیں. دیکھیے آپ کے نام عمل کس وسیلے سے جا رہا ہے؟ فرشتوں, ہے نا, دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ محافظ فرشتے اللہ نے مقرر, یہ سب جتنا میں پڑھ رہا ہوں سنی شیعہ دونوں کتابوں کہ محافظ فرشتے ہیں. اور جانتے ہیں یہ محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے حفاظت کرتے ہیں, مکان کے گرنے سے, ہے نا, شیاطین سے, ہے نا, مصیبتوں سے, بلاؤں سے, ایکسیڈنٹ سے. یہ فرشتے آپ کی حفاظت دن والے یہ کرتے رہتے, محافظ فرشتے. ایک فرشتہ آپ کی پیشانی پر بھی معین ہے. وہ کیوں معین ہے؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے, من تکبر علی الناس ذل, کہ جس نے لوگوں میں تکبر کیا وہ ذلیل ہوا. تو جو پیشانی پہ ہے نا فرشتہ, یہ میں بتا رہا ہوں اسی لیے, یہ پیشانی پہ فرشتہ, جب بندے خدا
तवाज़ो और इंकिसारी से झुकाता है सर तो ये फरिश्ता बुलंद कर देता है, और जब बंदा गुरूर और तकब्बुर से बुलंद करता है तो ये ज़लील कर देता है। इसलिए कभी हमें तकब्बुर नहीं करना है। हाँ, ये भी दर्स है, तकब्बुर नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है।